اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ قابل قدر سامعین نظام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے اوپر بے پایا انعامات و احسانات کا دریا بہایا ہے اور بے شمار نعمتیں عنایت فرمائی ہے جسے ہم گن نہیں سکتے، جس کا حساب و کتاب بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کی نشانیاں، طرح طرح کی سامان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا بنائی اور پھر دنیا کے اختتامی آثار بھی سمجھائے۔ دنیا کے آخری آثار کیا ہیں اور ابتدائی آثار سے تو ہم لوگ واقف ہیں، لیکن اختتامی آثار کیا کیا ہیں؟ بہت ساری چیزیں لگاتار 2 جمعہ سے آپ کی نگاہوں کے سامنے آئیں، یعنی دنیا کی اختتام بہت جلد ہونے والی ہے۔ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے۔ دنیا کی اختتام کا کیا کیا آثار احادیث اور قرآن کے اندر ہیں۔ کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں، جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور کئی قیامت کی نشانیاں، اختتام کے آثار آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جس کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کا اختتام آخری زمانہ آئے گا، دنیا کے اندر بہت زیادہ جنگیں ہوں گی، بہت زیادہ لڑائیاں ہوں گی، لوگ لڑیں گے، جھگڑیں گے بہت زیادہ، اور اسی دوران جنگ عظیم بھی ہوگا، ایک بہت بڑا جنگ ہوگا۔ اور پھر فرمایا آقا مدینے کے بیت المقدس آباد ہو جائے گا اور مدینہ منورہ جو ہے دھیرے دھیرے ویران پڑے گا۔ اور پھر آقا مدینے نے فرمایا جنگ عظیم میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے 6 یا 7 سال کے بعد خروج دجال ہوگا، یعنی کانا دجال کے بارے میں جو ہم لوگ سنتے ہیں ان کا خروج ہوگا۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دجال کے اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ دجال کی شکل و صورت کیا ہوگی۔ احادیث کے اندر آتا ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ دجال جو ہوگا وہ ایک چشم کا ہوگا، یعنی ان کے پاس ایک آنکھیں ہوں گی اور دونوں آنکھوں کے بیچ، جیسے ہم لوگوں کی 2 آنکھیں ہیں، ایسے ان دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو یہاں پر لکھا ہوا ہوگا کافر، لیکن ان کے پاس ایک آنکھ ہوں گے، اور وہ دنیا کے اندر فساد مچائیں گے۔ ایک روایت کے اندر ہے ان کے جو ہے ایک ہاتھ کے نیچے پانی ہوگا، ایک ہاتھ کے نیچے آگ ہوں گے، اور پھر وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، فتنہ فساد مچائے گا، کہے گا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ جو اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئے گا اسے جو ہے راحت و آرام بخشے گا۔ اور پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہے گا کہ تمہارا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تمہارا کسی بھائی کا انتقال ہو چکا ہے،
اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے اوپر ایمان لے آؤ گے؟ اگر انسان کہے گا کہ ٹھیک ہے لے آؤں گا تو اس کو زندہ کرے گا، اس کے اوپر ایمان لائے گا، لیکن جو ایمان لائے گا وہ مرتد ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آقا مدنی اس کے آثار کیا ہوں گے، اوصاف کیا ہوں گے؟ آقا مدنی روایت کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی ان کے اوصاف کو سنے گا یا پڑھ لے گا وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ ہو سکتا ہے، اسے پہچان سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ ان کے بال جو ہوں گے گھنگریلے بال ہوں گے، ایک آنکھیں ہوں گی، اور اس کے پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوا ہوگا، ان کے ایک ہاتھ کے نیچے آگ اور اس کے ہاتھ کے نیچے پانی ہوگا۔ یہ ان کے آثار آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ان کا ساتھ سب سے زیادہ جو دے گا یہود و نصارہ دے گا، مسلمان اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ کانا دجال کا جو ہے آثار، یہ کانا دجال کا جو ہے جو ہوں گے دیکھنے میں وہ جو ہوں گے ایک نوجوان شخص ہوں گے۔ آقا نے فرمایا نوجوان شخص ہوں گے، اور وہ بتایا تھا میں نے گزشتہ جمعہ کی 40 دن تک وہ رہیں گے، اور 40 دن کے اندر جو دنیا کے اندر فساد مچائے گا۔ اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ان کا قتل ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کیا عیسائی باقی رہے گا، کرسچن باقی رہے گا؟ تو روایت کے اندر آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، جتنی بھی باطل طاقتیں ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو چاہے وہ یہودیت ہو، جتنے بھی باطل گروپ ہیں وہ سب جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے امیر بنیں گے، مسلمانوں کے لیڈر بنیں گے، وہ حکومت کریں گے، وہ عدل و انصاف کو دنیا کے اندر قائم کریں گے، پورے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر کانا دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، دنیا کے اندر برائی صاف ہو جائے گی، لوگ عدل و انصاف پر قائم و دائم رہیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، کچھ عرصے تک جو ہے لوگ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی کہی ہوئی بات کو مانیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹھنڈی سی ہوا چلے گی، اور اس ہوا چلنے کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ تمام کے تمام مر جائیں گے۔ پھر دنیا کے اندر برائی عام ہو جائے گی، فتنے عام ہو جائیں گے، لوگ آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، آپس میں بگڑیں گے، ایک دوسرے کا پہچان نہیں رہے گا۔ ایسا ہو جائیں گے دنیا کے اندر ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا زندہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت نہیں لائیں گے، لیکن جب مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو لا لیں گے۔ یعنی وہ ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آ جائے گی۔